یہ بات ہے فاتحہ۔ جناب آدم سے جناب شیخ تک
جناب شیخ سے اموس تک، اموس سے فینان تک، اور فینان سے مہلائن تک، مہلائن سے یارث تک، اور یارث سے جناب ابراہیم تک، اور ابراہیم سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے عبادت کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ معرفت کی تعلیم نہ دی۔ عبادت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ معرفت پر بہت زور دیا گیا۔ ابھی تو اس کا سبب یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا جس وقت جناب آدم کے پیکر میں روح ڈالی گئی تو اس وقت ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ وہ ابلیس جو برسوں سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، وہ ابلیس جو عرصے سے اللہ کو سجدہ کر رہا تھا، واقعہ یہ ہوا کہ خود عبادت کرنے والا معبود پر تنقید کرتا ہے، سجدہ کرنے والا معبود پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ابلیس جس کی عبادت کر رہا تھا اسی پر تنقید کرنے لگا، جس کو سجدہ کر رہا تھا اسی پر اعتراض کرنے لگا۔ مجھے بتائیے سبب کیا تھا؟ بھائی خود ابلیس نے صرف سجدہ آدم کا انکار نہیں کیا بلکہ تنقید کی کہ تو نے مجھے ہاتھ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ عبادت کرتے کرتے معبود پر تنقید، سجدے کرتے کرتے معبود پر اعتراض۔ مجھے بتائیے اس کا سبب کیا تھا؟ کہ عبادت کرتے کرتے ابلیس تنقید کرنے لگا، سجدے کرتے کرتے اعتراض کرنے لگا، تو اس کا سبب کیا تھا؟ آگے وہ سبب ایک ہی تھا کہ ابلیس کے پاس دولت عبادت تھی مگر معرفت معرفت کے فائدے تو آپ نے بہت سنے ہیں کہ معرفت کا فیض کیا ہے، معرفت کے فائدے کیا ہے، معرفت کے انعامات کیا ہے۔ آج میں آخری مجلس میں معرفت کا ایک نقصان ہے، معرفت نہ ہونے کا ایک نقصان بیان کروں کہ معرفت نہ ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ خود عبادت کرنے والا ایک نہ ایک دن جس کی عبادت کرتا ہے اسی پر تنقید نہیں کرتا۔ معرفت نہ ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے والا جس کو سجدہ کرتا ہے ایک نہ ایک دن اسی پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ اور یہ بات جناب آدم کے دور تک محدود نہیں رہی، ہم نے دیکھا کہ آخری نبی کے دور میں بھی یہی بات ملی، یہی منظر ملا۔ بھائی وہاں ابلیس نظر آیا کہ جس کی عبادت کر رہا تھا اسی پر تنقید کی، اور یہاں کلمہ پڑھنے والے نظر آئے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے اسی پر اعتراض کیا۔ نبی نے جنگ کے بجائے شروع کی اس پر اعتراض کیا گیا۔ نبی نے مسجد میں مولا علی کے سوا سب کے دروازے بند کروائے اس پر اعتراض کیا گیا۔ نبی نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا اس پر اعتراض کیا گیا۔ نبی نے کعبہ کو گھر منگایا انہوں نے اعتراض کیا۔ جو دعوے پیروی کر رہے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ مجھے سبب تنقید بتا دیے، وہ ذات پیغمبر پر تنقید ہوئی، پیغمبر اسلام پر اعتراض ہوا۔ مجھے بتائیے اعتراض کا سبب کیا تھا؟ کیا اعتراض کرنے والے تارک الصلاۃ تھے؟ کیا اعتراض کرنے والے تارک صوم تھے؟ کیا اعتراض کرنے والے عبادات سے محروم تھے؟ تو ایسا نہیں ہے، خود پیغمبر پر اعتراض کرنے والے تارک صوم و صلاۃ نہیں تھے، وہ تو پابند صوم و صلاۃ تھے، اور ایسے پابند تھے کہ نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، نبی کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ نبی نماز پڑھ رہے وہ بھی نماز پڑھ رہے، نبی روزے رکھ رہے وہ بھی روزے رکھ رہے، نبی حج کو جا رہے وہ بھی حج کو جا رہے، نبی کعبے کا طواف کر رہے وہ بھی طواف کر رہے، نبی صفا اور مروہ کی تین پہ صحیح کر رہے وہ بھی صحیح کر رہے۔ نبی تین شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں، گولی مار رہے ہیں۔ اب وہ سیٹی کہاں سے لائی جائے، وہ ویڈیو کہاں سے دکھایا جائے کہ خود سے خود کو
کے سنیے وہاں پر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور پھر اللہ ہی مدد کی اللہ ہی کو سجدے کر رہا ہے اور اللہ ہی پر اعتراض کیا اور یہاں پیغمبر ہی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پیغمبر ہی پر تنقید کر رہے ہیں پیغمبر ہی پر اعتراض کر رہے ہیں تو یہ عبادت نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض نہیں ہے لیکن معرفت نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا معرفت نہ ہونے کا کی سزا کیا ہوتی ہے اور معرفت نہ ہونے کی پہچان کیا ہوتی ہے تنقید اعتراض یہ کیسے یہ کیسے یہ کیوں یہ کیوں اور یہ پہچان ہے معرفت نہ ہونے کی یہی آوازیں آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ماتم کا اعتراض کبھی شبیہوں کا اعتراض کبھی آنسوؤں کا اعتراض لوگ حیرت کرتے ہیں کہ خوشیاں اداداری پر اعتراض کر رہے ہیں یہ اعتراض نہیں کر رہے جو دور آخر میں آسام میں کس بات کی دلیل ہے یہ معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج وہ لوگ جو اہل بیت کے نام پر تبلیغ کر رہے ہیں اہل بیت کی شریعت کے نام کے اوپر ترویج کر رہے ہیں وہی محبت اہل بیت پر تنقید کر رہے ہیں بہت سنیے کہ ایک عجیب بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت توجہ چاہتا ہوں تنقید کر رہے ہیں پر اہل بیت کی محبت پر ہو سکتا ہے آپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ اس طرح کی تقریریں سنی ہوں جس کی طرف آپ کے ذہن کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ تقریریں سامعین میں رائج ہیں بڑے اطمینان سے سنا جاتا ہے اس لیے کہ یہ رائج ہو گئی ہیں یہ جملہ غور سے سنیے گا ہر رائج چیز جائز نہیں ہوتی چیزیں رائج ہیں چیز جائز نہیں ہوتی تقریر کیا ہوتی ہے تقریر یہ ہوتی ہے کہ ماتم کرنا محبت ہے مجلس کرنا محبت ہے آنسو بہانا محبت ہے فرش ادا بچھانا محبت ہے یہ سب محبت میں کیا جاتا ہے مگر یہ کام نہیں آئے گا اس لیے کہ قرآن نے مودت کا حکم دیا ہے محبت کا نہیں قرآن نے کہا ہے قرآن نے مودت مانی ہے محبت نہیں مانی نماز پڑھنا مودت ہے روزہ رکھنا مودت ہے اہل بیت کی سیرت پر چلنا مودت ہے یہ ماتم مجلس محبت ہے بھائی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ مودت اور ہے اور محبت خیالات ہے جب محبت سنیے تو میں آپ کے ذہنوں کو تبدیل نہ کر دوں تو خطیب خلاف نہ کریے گا کہ قرآن نے محبت کا حکم دیا محبت کریں آپ کہتے ہیں پہلے ویسے محبت کرتے مولائی سے محبت کرتے محبت کو مانے نہیں کیا اللہ نے تو اپنے رسالت میں مودت مانی مودت اور ہے محبت اور ہے مودت اور ہے محبت اور ہے قرآن نے کہا ہے کہ اہل بیت سے
मवद्दत करो, मोहब्बत नहीं करो, मवद्दत करो। कुरान आया कौन? पैगंबर इस्लाम। भाई कुरान किसकी जबान से मिला? पैगंबर इस्लाम की जबान से मिला। ये आयत मोहब्बत किसकी जबान पर जारी हुई? पैगंबर इस्लाम की जबान पर। आज जिस नबी की जबान से आयत मोहब्बत जारी हुई, उसी नबी की जबान से बहुत सी हदीसें जारी हुई। आयत मोहब्बत ध्यान रखिएगा कि मोहब्बत मांगी गई है कुरान से, लेकिन मोहब्बत और है, मोहब्बत और है, ये इतराज होता है। अब मैं आपको हदीस सुनाऊं, आप मुझे तर्जुमा बताइए। कुरान ने अगर मोहब्बत मांगी है, मोहब्बत नहीं, और मोहब्बत और है, मोहब्बत और है, तो इस हदीस का तर्जुमा कीजिए कि हुब्ब अली के बाद नबी ने क्या कहा? अली की मोहब्बत इबादत, फिर तर्जुमा कीजिए हुब्ब अलीउन चरागुल जन्नह। तर्जुमा कीजिए, जन्नत का जवाब अली की मोहब्बत है, अली की मोहब्बत। फिर तर्जुमा कीजिए या अली हुब्ब का लकीर के फकीर न बनिए कि सब पढ़ते आ रहे सुनते आ रहे। मैंने कहा बहुत सी चीजें जायज है, जायज नहीं है। हुब्ब अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत, कड़ी मोहब्बत इबादत। या अली हुब्ब का तकवा व ईमान, अली की मोहब्बत तकवा ईमान है, कड़ी मोहब्बत तकवा व ईमान है। हुब्ब अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। भाई आयत ने कहा मोहब्बत और नबी ने कहा मोहब्बत। आयत ने कहा मोहब्बत और नबी ने कहा मोहब्बत। तो क्या आयत और हदीस में तजाद है? क्या कुरान में और कुरान लाने वाले में तजाद है? क्या आयत कहिए मोहब्बत करो और नबी कह रहे मोहब्बत करो। हदीस किस्सा में कह रहे मुहिब्बीना, इस किस्से को मैं आज खत्म कर देना चाहता हूँ। ये बहुत पढ़ा जा चुका कि जरा मोहब्बत और है, मोहब्बत और ये मातम मस्जिद मोहब्बत है और नमाज रोजा मोहब्बत है। क्या आयत में और हदीस में तजाद है? आयत कह रही है मोहब्बत और नबी कह रहे मोहब्बत। ये क्या मसला है? तो मसला ये है कि नबी सिर्फ कुरान लाने वाले को नहीं कहते, नबी कुरान समझाने वाले को कहते हैं। नबी ने सिर्फ कुरान सुनाया नहीं है, नबी ने अमली तौर पर कुरान समझाया है। कुरान ने क्या नमाज कहो, नबी ने नमाज पढ़ के समझाया कि नमाज कैसे पढ़ो। कुरान ने कहा रोजा रखो, नबी ने रोजा रख के समझाया कैसे रखो। नबी ने कहा हज करो, नबी ने हज करके समझाया कि हज कैसे करो। बल्कि लफ्जों को बदलूं, नबी ने नमाज पढ़ के बताया कि जो मैं पढ़ूं आई नमाज। नबी ने रोजा के बताया जो मैं रख रहा हूँ यही रोजा है।
تو نبی نے حقوق عبادہ کہہ کے، نبی نے حقوق جواد الجنہ کہہ کے بتایا کہ جیسے جو میں پڑھوں وہی نماز ہے، جو میں رکھوں وہی روزہ ہے، تو جو میں کہوں وہی محبت۔ نہیں ہے محبت ہی کا نام محبت ہے۔ قرآن میں محبت کے بجائے جیسے مودت کیوں؟ سنیے کیوں ہے یہ بات تو طے ہو گئی کہ مودت اور محبت ایک ہی ہے، کوئی شک تو نہیں کسی کو۔ نبی کی حدیثیں دلیل ہے، جہاں حقوق کا تقویٰ ایمان، آپ کی محبت تقویٰ اور ایمان، یہ بات ہے۔ اب قرآن میں یہ لفظ مودت کیوں، محبت کیوں نہیں؟ تو دیکھیں قرآن کا اہل بیت کے لیے ایک مزاج ہے کہ قرآن میں اہل بیت کے نام لیے مگر مشہور نام نہیں لیے، مخصوص نام۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن میں اہل بیت کے مشہور نام نہیں لیے، مخصوص نام لیے۔ اب مشہور نام کون سے ہیں، مخصوص نام کون سے؟ تو مولا علی کا نام علی یہ مشہور نام ہے، صراط مستقیم مخصوص نام ہے، یہ مخصوص نام ہے، قلم کی قسم مخصوص نام ہے۔ ایک لفظ مشہور اور ایک لفظ مخصوص۔ مولا علی کا مشہور نام ہے علی اور مخصوص نام ہے صراط مستقیم، مخصوص نام ہے نبأ العظیم۔ جناب سیدہ کا مشہور نام ہے فاطمہ، مخصوص نام ہے لیلۃ القدر۔ مولانا حسن حسین کا مشہور نام ہے حسنین، مخصوص نام ہے لولو والمرجان۔ قرآن میں میرے کو مخصوص نام جو میرے علاوہ کوئی اور رکھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں میرے کو مخصوص نام ہے، اگر میرے علاوہ نام کوئی اور رکھ لے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے والے نے پوچھا علی کوئی مخصوص نام بتائیے۔ سورہ فرقان کی 17ویں آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، کہ اللہ نے پانی سے انسان کو بنایا اور جسے پانی سے بنایا اسے خاندانی بنایا، اور اسے داماد بنایا۔ مولا علی نے فرمایا جو شہر ہے داماد، فرمایا یہ میرا مخصوص نام ہے، میرے سوا نبی کا کوئی داماد نہیں۔ مشکل کشا نے مشکل کو آسان کیا، سمجھایا میں نبی کا چاہتا داماد ہوں۔ چہتی بیٹی نہیں ہے، مخصوص نام ہے وہ پیغمبر کے، مخصوص نام ہے قرآن میں 5 نام ہے پیغمبر کے، ایک محمد، ایک احمد،
ایک عبداللہ، ایک نون اور ایک سین. یہ سین بھی نبی کا نام ہے. اسی لیے آل محمد کہلاتے آل یاسین. صدا اللہ کہتے ہیں. اگر سنا چاہیں تو بابا حضرت صلی اللہ سین کیا ہے؟ سین نبی کا نام ہے. سلام علیہ آل یاسین. آل یاسین کو سلام. یہ سین جو ہے یہ نبی کا نام ہے. اب دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے مخصوص نام رکھے کہ سین نبی کا نام ہے. نبی کا ایک نام سین ہے اور بے کا نقطہ بھائی سین نبی کا نام ہے اور جو حرف با کے نیچے نقطہ ہے وہ مولا علی ہے. سین نبی ہے, نقطہ با علی ہے. سین نبی ہے, نقطہ با علی ہے. آپ بتائیے قرآن کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ کس کا کلام ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے اور سین پر ہوتا ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ قرآن بے سے شروع ہوتا ہے, سین پر ختم ہوتا ہے. بے کا نقطہ علی ہے, سین نام نبی ہے. اگر سے دیکھیے تو قرآن بے سے شروع ہے, سین پر ختم ہے. سیرت سے دیکھیے تو علی سے شروع ہے. جو بصیرت رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ مولانا کی شروعت کو نبی بخار. تو اگر ادھر سے ادھر چلیے تو قرآن بس ہے, ادھر سے ادھر چلیے تو قرآن اثر ہے. حالانکہ سر کے اعتبار سے نبی ہے اور مولا علی ہیں چھوٹے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سین شروع میں ہوتا اور ہر بات سے آخر میں ہوتا. سر کے اعتبار سے نبی بڑے, مولا علی چھوٹے. لیکن وہ ہر جو علی سے منسوب ہے اسے اول رکھا اور وہ ہر جو نبی سے منسوب ہے اور میرا کہنا سمجھنا اس نے آخر میں رکھا. کیوں؟ آواز ہے کہ اس لیے کہ دو طبقے دو باتوں پر لڑیں گے. ایک طبقہ علی کو اول نہیں مانے گا, نبی کو نبیوں کا آخر نہیں مانے گا. مولانا علی پہلے نہیں, چوتھے نہیں. آج تک کہتے ہیں کہتے ختم نبوت نہیں, نبی آخری نبی نہیں, نبی کا نبوت ختم نہیں. اللہ نے دو حرفوں کے ذریعے شہروں کے شبے کو مٹا دیے. بھائی با کا نقطہ پہلے رکھ کے بتایا, علی چوتھے نہیں.
مولا علی کی اذان بھی ہے، مولا علی کا ایک مخصوص نام اذان بھی ہے، شہر بھی ہے، نواء العظیم بھی ہے، جناب سیدہ کا مخصوص نام لذت القدر ہے، مولا حسن مولا حسین کا مخصوص نام نور والمرجان ہے، یہ مخصوص نام ہے۔ تو اللہ نے قانون یہ بنایا کہ قرآن میں اہل بیت کے مشہور نام نہیں دیے جائیں گے، مخصوص نام دیے جائیں گے۔ تو جب اہل بیت کے لیے مشہور نام نہیں چنے، مخصوص چنے، تو ان کی محبت کے لیے بھی چنا اور سمجھایا جیسے علی کا مخصوص نام نواء العظیم ہے، سیدہ کا مخصوص نام حسین کے مخصوص نام نور والمرجان ہے، ویسے محبت کا مخصوص نام سمجھنے کی کوشش۔ محبت کا قرآنی نام محبت، جیسے کوثر نہر ہے، اس نہر کا نام کوثر ہے، طوبہ شجر ہے، اس شجر کا نام طوبہ ہے۔ محبت کا مخصوص نام اہل بیت کی محبت کا۔ کی محبت کا اسپیشل نام، قرآنی نام، مخصوص نام کیا ہے؟ محبت۔ آپ سنیے گا، سہمت تو اس کے لیے دیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اہل بیت کی محبت کو مودت کہا اور اپنے ناموں میں سے ایک نام ودود رکھا۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کیا ودود کی تصویر، ایک تصویر پڑھی جاتی ہے ودود، پھر خاص کر کے میاں بیوی کے جھگڑوں کے وقت میں پڑھتا رہتا ہوں کتابوں کو، لیکن اگر کوئی ربانی سے کوئی بولی کے نام کو چلا ہوا ہے کہ کوئی دھوکہ بتا رہی ہے تو تعویذ دے رہی ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو یا ودودوں کی تصویر پڑھی جائے تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو۔ اللہ کا ایک نام ہے رحمان، ایک رحیم، کریم، جانے کتنے نام ہیں، ویسے ایک نام ہے ودودو۔ مجھے بتائیے یہ ودودو کا مطلب کیا ہے؟ ودودو کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے محبت بنائے لفظ حب سے اور محبت بنائے لفظ رخ سے۔ محنت سے مولانا کرم سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، محبت بنائے لفظ حب اور محبت بنائے لفظ ود۔ خود کرنے والے کو محب کہتے ہیں اور خود رکھنے والے کو ودود کہتے ہیں۔ بھائی ودود کہتا ہے مودت کرنے والے کو، ودود کہتے ہیں ودود کا مطلب ہوتا ہے مودت کرنے والا، جیسے رحیم کا مطلب رحم کرنے والا، رحمان کا مطلب رحم کرنے والا، رازق کا مطلب رزق دینے والا، خالق کا مطلب خیر کرنے والا۔ ویسے ہی ودود کا مطلب ہے مودت کرنے والا، اپنے کو مودت کرنے والا کہا۔ اہل بیت کو حقدار مودت، اپنے کو ودود کہا، مودت کرنے والا، اور اہل بیت کو حقدار مودت کہا۔ وہ کہہ کے سمجھایا کہ اہل بیت سے مودت کرنے والوں سے صرف بندے شریک نہیں آئے گا،
جوتے کھل کے یا علی مدد نعرہ محبت کرنے والے کی تو محبت کا یہ مطلب لکھا ہے. اگر قرآن و اسلام کو اور ڈکشنری سے سمجھیے قرآن ڈکشنری سمجھا جائے گا تو سمجھیے قرآن میں لفظ تواب آیا ہے, اللہ نے اپنے کو تواب کہا ہے, ڈکشنری میں لکھا ہے توبہ کرنے والا. ابھی جو لفظ علامہ استعمال ہوتا ہے, ہمارے سرد صاحب قبلہ موجود ہے علامہ, تو یہ استعمال ہوتا ہے مردوں کے لیے, حالانکہ یہ لفظ مؤنث ہے. علامہ یہ لفظ مؤنث ہے, علامتیں یہ مؤنث لفظ ہے, یہ عورتوں کے لیے آتا ہے اور دو معنوں میں آتا ہے. ایک تو بہت پڑھی لکھی عورت بھی علامہ کہلاتی ہے اور سب سے مکار عورت بھی علامہ صاحب اور ایک عرصے سے علامہ صاحب ہو گئے اور ذاکرین و خطبہ و شعراء سے جو القاب وابستہ کر دیا اپنے تو نام چھوڑیے یہ پیریوں سے صاف نہیں ہو گھومتے رہ جاؤ گے جو نہیں آتے سروات نہیں محبت ایک اہل بیت کی محبت کا مخصوص نام مودت. جب ایک آدمی اہل بیت سے مودت کرتا ہے وہ مودت کی وجہ سے ودود ہے, وہ مودت کی وجہ سے کیا ہے ودود. اب اس نے اپنے کو ودود کہا مودت کی وجہ سے, اپنے نبی کو داؤد کہا. جناب داؤد پیغمبر کا نام داؤد ہے. آپ کو معلوم ہے داؤد کس لفظ سے بنا ہے, یہ بھی اسی خود سے بنا ہے. مودت سے داؤد بھی ہے اور مودت سے ودود بھی ہے. بھائی جناب داؤد کا نام داؤد اس لیے پڑا کہ ان کے دل میں زخم ہو گیا تھا, وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے مودت کے ذریعے زخم کا علاج کیا. دنیا کی محبت اور ہے, اہل بیت سے محبت اور ہے. جو زخم پہنچائے اسے محبت کہتے ہیں, جو زخم مٹائے اس کا خاص نام ہے مودت. اور اللہ بھی مودت کرتا ہے, اور اتنی مودت کرتا ہے اور تمام گفتگو کی حدیث کے سامنے اعلان ہو رہا ہے کہ احتمال کہ ساری کائنات جو زمین کے آسمان میں چاند ستارے ہم نے آپ کے لیے بنائے. میں روکا پانے والے بنائے تو بنائے تو سب کو بتایا ہم سے کہا نیکی کر کنویں میں ڈال, دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, دو کو کھلائیں اور سو کو بتائیں. یہ سلسلہ بتا بنا دی تھی. یہ بتانے کی ضرورت کہ سورج ان کی محبت میں, چاند ان کی محبت میں, ان کی محبت میں, کائنات ان کی محبت میں. کبھی بتا نہیں رہا ہوں, میں محبت کا ہنر و سلیقہ سکھا رہا ہوں. اہل بیت کی محبت میں صرف دعویٰ کافی نہیں ہے, بتانا بھی ضروری ہے.
ہوئی تو بھائی جو اس کے بستے تھا تو اس نے کیا، ہمارے بستے ہے تو ہم نے کیا، اس نے فرش زمین بچھایا، ہم نے ہم نے چراغ روشن کیے، اس نے پھول مہکائے، ہم نے اگربتیاں جلا دی، اس نے دنیا بنائی، ہم نے امام بنائے۔ یہ چیپٹر میں نے بند تو کر دیا ہے، لیکن چونکہ دیر سے زیادہ چمچے تھے مگر ایک لشکر ان کے پیچھے لگا ہے، ان کی بات کی تعریف غلط تھی، فکر صحیح تھی، ہر بات کا انتخاب غلط تھا لیکن نظریہ صحیح تھا۔ سنیے، اس نے کائنات بنائی، ہم نے اللہ خانے بنائے، ہم نے شریعہ بنائے، اللہ نے بنائے۔ یہ بنانا محبت نہیں ہے، یہ خدا کی اطاعت ہے۔ یہ آتا ہے کہ اللہ کے تمہیں دے آگے نقلی عمارتیں نہیں ہے، یہ اصلی اطاعت ہے۔ یہ شبیہ بنانے کا کیا جواب ہے؟ نبی نے کب بنائے، ہمارے امام نے کب بنا؟ تو دیکھیے، شریعت صرف نبی کے عمل کی پیروی کا نام نہیں ہے بھائی، ہر عمل صرف نبی کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، بہت سے اعمال نبی کے حکم کی وجہ سے، صرف نبی کے کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، نبی کے کہنے کی وجہ سے۔ آپ دلیل مانگیے تو مجھے بتائیے، یہ نبی نے مدرسے کہاں بنائے، کب بنائے؟ کھانا بتائیے، نبی نے تعمیر کیا، کوئی تو کھانا نبی نے بنایا کہ بھائی کوئی کھانا بنایا جائے گا، اس میں کتابیں لکھی جائیں گی اور اس میں کتابیں رکھی جائیں گی۔ ارے وہاں کو کھانے کی صورت یہ بھی وہ غریب ہے، کھانا یتیم خانے بنایا نبی نے، مدرسہ بنایا نبی نے، کوئی عمارت نہیں، یہ غلط نہیں ہے، یتیم خانہ بنانا غلط ہے، نہ مدرسہ بنانا غلط ہے، اور کھانا بنانا غلط ہے۔ کیوں؟ مجھے بتائیے کہ ان کا وجود کس بنیاد پر ہے؟ عمل کی بنیاد پر ہے، نبی کے حکم کی بنیاد پر۔ چونکہ نبی نے یتیموں کی کفالت کا حکم دیا، اس بنیاد پر یتیم خانے نبی نے حصول علم کا حکم دیا، اس بنیاد پر نبی نے کہا علم حاصل کرے تو نبی کے حکم کی وجہ سے مدرسے بنے، جس نبی نے کہا یتیموں کی کفالت کرے اس بنیاد پر یتیم خانے بنے، اسی نبی نے کہا حسین کی عزا کرو
سبھی صاحب نے معذرتنامہ پیش کر دیا. ہم اس سے معاملہ نہیں رہتے کہ جب معذرت ہو جائے وہ اللہ اور رسول ہے معذورین کو جواب کر کے ہو تو مقدمہ پا جائے خدا میں اس پہ ہمیں وکیل بننے کا کوئی حق نہیں. ہمیں شکوا ہے کہ دیر سے زیادہ چمچے کھائے میں تو بڑا شاہی شبیہوں کے رواج پوچھا جائے تو تمام ہے تو شبیہوں کے رواج کے لیے ازاخانوں کے رواج کے لیے یہی بہت ہے کہ بیٹی اپنے باپ کو رونا چاہتی وہ کہا جاتا ہے یتیم کا رو لے وہ باقی میں ایک درخت کے نیچے ہوتی تھی وہ درخت پاتی ہوتی ہے کھانا مولا علی اپنے ہاتھ سے بنانا مولا علی کی سیرت سے پتہ نہیں ہے. مولا علی نے اپنے ہاتھ کر رکھا کہ جائے بی بی جائے خوب اپنے باپ مدینے کی بیٹی کے رونے کے لیے انتظام ہو گیا. دو برس سے بہت آپ کے گھر میں اضافہ ایک تو مولا حسین کا کام اور دوسرے ٹھیک سے آپ بتائیے اگر ٹھیک سے بولے تو نہیں دل کتنا مولا حسین کی عبادات کو ٹھیک سے بولنے کا موقع کیا سوچے بہن کے دن پر بیٹی کے دن پر کیا دوسری ہو جس کا نام ہی مرثیہ مرثیہ کاملوں سے آیا کہ روایت موجود ہے کہ مولا علی بیت الشرف میں داخل ہوئے مولا حسین کی طرف دوڑ بلا ترتیب بات میں پڑھتا ہوں ادھر ہمارے بچے چھوٹے تھے اور جن کے بچے چھوٹے ہوں گے کم سے ہوں گے وہ گواہی دیں گے کہ یہ ہوتا ہے یہ بات کئی دن بعد گھر میں آیا اور بچہ اپنے باپ کو دن کے دور عرصے بعد بچے کو دیکھتا تو نام لے کے نہیں پکارتا کبھی کہتا آؤ میرے لال نام نہیں ہوتے یہ جذبات ہوتے ہیں الفاظ کے ذریعے زبان میں نہیں ہوتا. اب اگر محسوس کر لیا تو رونے کو بہت ہوگا. بھائی مولا علی بیت الشرف میں داخل ہوئے نانے سے حسین باپ کو دیکھ کے دوڑے تو مولا علی نے یہ لکھا کہ آؤ میرے حسین ایک طرف چھوڑنا کہا کہ آؤ آؤ مومن کی آنکھ کی آنکھ مومن کی مولا حسین نے فرمایا آپ اپنے آقا کو اتنا چاہتے آپ سوچے مولا حسین آپ کو کتنا کتنا اوقات کہاں پہ اس موضوع پر یاد کیا کہ لشکری جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا میں
سوال آپ کیا نشانہ تاک کے آگے سے جب محسوس کیے گا کہ مولا حسین کے ہاتھوں میں وہ 6 مہینے کا بچہ جو کچھ دن پہلے تک دودھ بہتا دودھ نہیں بہتا